السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد عرفان اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ایم عرفان FSD۔ آج ہم ایسے مثالی شوہر کی بات کریں گے جو صرف اپنی منکوحہ سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، یعنی کہ بے مثال شوہر آپ علیہ السلام سے اختلاف ہو گیا۔ جذبات ذرا تلخ ہو گئے، میاں بیوی کے آپس میں ہو ہی جاتے ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور علیہ السلام مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی وقت حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول ہیں جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ ہیں۔ باپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ کی آواز اسی طرح اونچی رہی۔ حضرت ابو بکر برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول سے منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے میں اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات بے مثال شوہر آ گئے۔ حضرت عائشہ سہم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو بکر غصہ میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے مطمئن ہوں۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ کیسا بچایا؟ عنہا مسکرا پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کر دیجئے، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، خدا معاف کرے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اپنی معیاری بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیار و محبت کی یہ فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے اور خدا کے رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح اور پیار محبت میں مجھے شریک فرمائیے۔ داعی اعظم نے فرمایا، ضرور۔ اسی بے مثال شوہر کی اور بات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ صرف 9 سال کی تھیں، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ان کی ماں حضرت ام رومان نے ان کو بلا بھیجا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا وقت تھا، دن چڑھے، خدا کے رسول بھی پہنچ گئے اور عائشہ صدیقہ ایک نوعمر لڑکی رخصت ہو کر کاشانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی، لاابالی کی نئی عمر اور شریک حیات وہ جن کے کاندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ، انتہائی حلیم و سکا عمر بھی ڈل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نوعمر لڑکی کے نازک جذبات و احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے اور اپنی مثالی زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار زندگی، ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا، وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ عید کا دن تھا، حرم نبوی کے قریب ہی کچھ حبشی اپنے سپاہیانہ کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو معلوم ہوا ایک کم سن لڑکی کس طرح مطالبہ نہ کرتی کہ میں بھی دیکھوں گی۔ سرور کونین اپنی آڑ میں اپنی حبیبہ عائشہ صدیقہ کو لے کر دروازے میں کھڑے ہو گئے اور امت کی ماں دوش مبارک پر تھوڑی رکھ کر حبشیوں کا تماشا دیکھنے لگی۔ دیر تک دیکھتی رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ابھی جی نہیں بھرا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں بڑے تکلف کے ساتھ، بے تکلف انداز میں، جی ہاں ابھی جی نہیں بھرا۔ اور خدا کے حبیب غیر معمولی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی حبیبہ پاک کو اسی طرح کھڑے یہ تماشا دکھاتے رہے۔
یہاں تک کہ خود ام المؤمنین ہی تھک کر ہٹ گئیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نئی دلہن کے پاس کم سن بچیاں کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتی، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کا دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ گھوڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے برجستہ جواب دیا اور خدا کے رسول اس بے سختہ جواب پر بے اختیار مسکرائے۔ جی ہاں، یہیں پہ بس نہیں ہوتی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مدینے سے باہر رسول خدا نے عائشہ صدیقہ سے کہا، آؤ دوڑ میں مقابلہ کر رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، کیوں نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تیار ہو گئی اور دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ صدیقہ کم سن تھی اور شریرہ بدن تھا، آگے نکل گئی اور خدا کے رسول پیچھے رہ گئے۔ عائشہ صدیقہ کی خوشی دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ بہت دنوں کے بعد پھر ایک ایسا ہی موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریک کی۔ عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کا بدن کچھ بھاری پڑ گیا تھا، دوڑ ہوئی تو اس بار پیچھے رہ گئی اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے پہلا مقابلہ یاد دلا کر کہا، عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، اس مثالی شوہر کی اور بھی بے مثال بات کرتے چلے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ازواج مطہرات بھی ہمراہ ہیں۔ خدا کا کرنا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی۔ خدا کے رسول پاس پہنچے، دیکھا کہ زار و قطار رو رہی ہیں، وجہ معلوم کی اور تسلی دینے کی کوشش فرمانے لگے، مگر آپ جس قدر تسلی دیتے وہ زیادہ روتی۔ دیر تک آپ چادر کے پلو سے ان کے آنسو پوچھتے رہے۔ اس مثالی شوہر کی آخری ایک اور بات پیش کرتے چلے کہ ایک بار خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے تھے، پاک بیویاں بھی آپ کے ساتھ تھیں اور اونٹوں پر سوار قافلہ چلا جا رہا تھا۔ ساربانوں نے جوش میں اونٹ دوڑانا شروع کر دیے۔ آپ کو فوراً عورتوں کا خیال آیا اور ساربانوں سے فرمایا، ذرا خیال رکھو، یہ آپ گیٹے بھی ساتھ ہیں۔ عورتوں کے لیے آپ کے دل میں کیا جذبات تھے، ان کے نازک جذبات کا کس قدر لحاظ تھا، اس کیفیت کو آپ نے جس ادبی جملے میں ظاہر فرمایا، خدا گواہ ہے کہ آپ گینوں کی نزاکت کا احساس ظاہر کرنے کے لیے اس سے بہتر انداز ممکن نہیں۔ آج کی ویڈیو سے جو ہمیں سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ عورتیں اپنے خامند کی اور خامند اپنے عورتوں کی اس طرح پیار محبت سے، اظہار سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اس طرح پیار محبت سے زندگی بسر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس مثالی شوہر جیسا شوہر بنائے اور ہماری عورتوں کو مثالی عورتیں بنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔